حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہم بات نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم سن نہیں سکتے۔ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت عین میری اطاعت ہے۔ پس معلوم چلا جس کام کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا رسول پاک نے کوئی کام کر کے دکھایا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہ فرمایا، یہ سارا رسول پاک کی اطاعت ہے۔ اور جس بندہ مومن نے اس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ آگے چلیے، یہاں قرآن پاک کی آیت کریمہ مکمل نہیں ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول پاک کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اہل امر کی بھی اطاعت کرو۔ نظر آتا ہے تین ذاتوں کی اطاعت، لیکن خدا کی قسم یہ تینوں تین اطاعتیں نہیں ہیں، یہ تو ایک ہی اطاعت ہے۔ جب رسول پاک کی اطاعت اللہ کی اطاعت فرما دیا گیا، اسی طرح سے جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت رسول پاک کی اطاعت بن جائے گی، اور رسول پاک کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن جائے گی۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں یہ اولی الامر کون ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کے لیے اولی الامر، علماء کرام رعیت کے لیے اولی الامر، اور مرشد اپنے مریدوں کے لیے اولی الامر۔ یہ تینوں کی اطاعت قرآن پاک میں فرض کر دی گئی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ پس اللہ نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا، کوئی شرط نہیں اطاعت کرنی ہے۔ لیکن علماء کرام کی اطاعت، مرشد کی اطاعت اور شور کی اطاعت کو شرط کے ساتھ رکھا گیا۔
اگر یہ تینوں ذاتیں اللہ اس کے رسول کے مطابق حکم دیتی ہیں تو بندے پر ان کا حکم ماننا فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ اس کے نبی کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں وہ نہیں ماننا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اس کے لیے صراط مستقیم کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کے پاس لوگ آتے، آ کر رسول پاک کے دست مبارک پر بیعت کرتے۔ ایک بیعت کافر آتا، شرک سے منہ پھیر کر، شرک کو چھوڑ کر نبی پاک کے دست مبارک پر توحید کی بیعت کرتا۔ پھر رسول پاک کے پاس ایسے لوگ آتے، وہ صاحب ایمان ہوتے، وہ کلمہ گو ہوتے، وہ آ کر اپنے گناہ کی توبہ کی بیعت کرتے۔ یا رسول اللہ یہ گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ یہ خطا ہو گئی، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے تھے، اسے بیعت توبہ کہتے ہیں۔ اور تیسری بیعت، نبی پاک نے جہاد پر جانے سے پہلے مجاہدین اسلام سے بیعت لی، ہم اللہ کے دین پر جان قربان کریں گے۔ یہ سب بیعتیں سنتے رسول ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما، عمر بن عاص آ گئے، سامنے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیجئے۔ میرے محبوب نے اپنا دست مبارک آگے کیا، عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، ایک شرط ہے۔ محبوب پاک نے پوچھا کیا شرط ہے؟ عرض کی آقا میں نے شراب پی، میں نے جوا کھیلا، میں نے شرک کیا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ یہ سنتے عمر بن عاص نے جھپٹ کے اپنے ہاتھ نبی پاک کے ہاتھوں میں دیے۔ میرے محبوب پوچھتے ہیں جلدی کیوں کرتے ہو؟ عرض کی آقا جلدی اس لیے کرتا ہوں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ چلے جائیں، اس سے پہلے کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ اللہ کے محبوب کے پاس مکہ معظمہ کی عورتیں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیعت کر لیجئے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، ہم زنا نہیں کریں گی، ہم بہتان نہیں باندھیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک نازل ہوا، اے میرے رسول یہ جو مومن عورتیں تیرے پاس آتی ہیں اور گناہ سے توبہ کرتی ان کی بیعت لے لیجئے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ کون سی بیعت ہے؟ بندہ خطا کا پتلا ہے، قدم قدم پہ کبھی شہوت سے کسی کو دیکھ لیتا ہے، کبھی چغلی کر دیتا ہے، کبھی بہتان باندھ دیتا ہے، کبھی فحش کلامی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت آنے تک یہ توبہ کا در کھلا رکھا ہے۔ اے بندے آ کے توبہ کر، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اسے بیعت توبہ کہتے ہیں۔ اہل اللہ جتنے لوگ بزرگان دین جن کا سلسلہ رسول پاک تک پہنچتا ہے، وہ جو بیعت کرتے ہیں یہی رسول پاک کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز، قرآن پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے رسول جو تیرے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں اس تیرے ہاتھ پر تیرے رب کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اس بیعت کو نبھائیں گے، توبہ کی، اب اللہ کی راہ پہ چل پڑے، اس عہد کو پورا کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی تمام کی،
رب کہتا ہے ان قریب میں اس کو ایک بڑا اجر دوں گا، لیکن جنہوں نے اس عہد کو نہ نبھایا وہ اس کے گناہ کا عذاب پائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ توبہ جو ہے اس کو اللہ کتنا محبوب رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں، اللہ کے محبوب فرماتے ایک مسافر سفر میں اپنی سواری پر پانی، کھانا، ضروریات کی تمام چیزیں لاد کر جنگل سے گزرا۔ دور دور تک جنگل تھا، بڑا خطرناک راستہ تھا، خطرناک جنگل تھا۔ وہ جنگل میں ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی سواری بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کھانے کا سامان تھا، پانی تھا، ضروریات کی چیزیں تھیں۔ جب وہ سواری نہیں تو وہ بھی ساتھ لے کے چلا گیا۔ اب اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ وہ جنگل میں آگے پیچھے بھاگا، اگر سواری مل جائے سوار ہو کے جنگل سے سلامتی سے پار نکل جاؤں، پانی بھی موجود ہوگا، کھانا بھی موجود ہوگا۔ اس نے ڈھونڈا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، سواری نہیں ملی تو کھانا بھی نہ ملا، پانی بھی نہ ملا، ضرورت کی چیزیں بھی چلی گئی۔ نبی پاک فرماتے اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ اس نے کہا وہیں جا کے مرتا ہوں جہاں آرام کیا تھا۔ حدیث پاک ہے واپس لوٹ کے آیا، اس درخت کے نیچے موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ ایک لہجے کے لیے آنکھ لگی، لیکن کیونکہ موت کا خوف تھا اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا سامنے سواری موجود ہے، اس پہ پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں۔ وہ اتنا خوش ہوا، بے اختیار کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ کہنا کیا تھا؟ یا رب میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ لیکن خوشی کی اتنی انتہا، جان بچ گئی، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے خوشی میں۔ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ یہ کہہ کے نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جب اللہ کا بندہ اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے، جس طرح اس بندے کو خوشی ہوئی، اللہ کو اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ مومن اخلاص سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومن بندی پچھلے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ مومن، اللہ کا بندہ یا بندی اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ توبہ کر کے مرتا ہے اللہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی جو توبہ کر کے مرتے ہیں جب قبر سے روز محشر نکلیں گے اللہ کے فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر اس کو اس طرح لے کر چلیں گے، ایک اللہ کا فرشتہ دائیں طرف ہوگا، ایک فرشتہ بائیں طرف ہوگا، ایک سامنے ہوگا،
اس کو سلامی دیتے ہوئے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اللہ کا وہ مومن بندہ، اللہ کی وہ مومنہ بندی جو اپنے گناہ سے توبہ کر کے مرتے ہیں، روز قیامت اللہ تعالی جنت کے اندر اسے سلام فرمائے گا۔ سوچ تو لے، اگر زندگی میں ایک بار کسی میری بہن بیٹی نے غیر مرد کو شہوت سے دیکھا یا مرد نے عورت کو دیکھا، نبی پاک فرماتے 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جس مرد نے غیر عورت کو مس کیا یا عورت نے غیر مرد کو مس کیا، روز قیامت ان حصوں کو جہنم کے انگاروں سے داغ دیے جائیں گے۔ یہ روئیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، عذاب کی معافی طلب کریں گے۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے جب تو غیر محرم کو مس کر کے لذت لیتا تھا، اللہ تجھے دیکھتا تھا، تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی تھی، آج اس اللہ کے عذاب کو بھگت کہ اللہ تجھ پہ رحم نہیں کرے گا۔ یہ تو گناہ نہیں سمجھے جاتے۔ او میرے بھائی، او میرے بیٹے، او میری پیاری بہن، او میری پیاری بیٹی، دین کو اپنے تابع نہ کر، اللہ کا واسطہ قرآن و حدیث کو اپنے تابع نہ کر، تیری نجات اس میں ہے، تو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو جا۔ اگر توبہ کی تو اخلاص کی توبہ۔ عرض کی آقا، آپ کا ارشاد ہے جس نے اخلاص سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح جہنم میں نہیں ڈالے گا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا، یہ اخلاص کی توبہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جس گناہ سے تو توبہ کر لے، تیری موت آ جائے، دوبارہ تو وہ گناہ نہ کر، اسے اخلاص کی توبہ کہتے ہیں۔ اور جس بندہ مومن کو ایسی توبہ مل جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمتوں کے در کھولے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، ان سب خطاؤں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ زبان کی تو بندہ بات ہی کیا کرے، سچا بننے کے لیے یہ تو پھر پھر بولتی ہے، یہ میری خطا ہی نہیں ہے، یہ میرا گناہ ہی نہیں ہے، قرآن کی قسم اٹھانے میں دیر نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، میری پیاری بہن، دل سے پوچھ، دل کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں ایک فرشتہ بٹھایا ہے جو اس کو آگاہی دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے۔ سمجھ، اگر دنیا تیرے اس گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، خود تو جان سکتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، خود بھی جان سکتے ہیں کہ میں دنیا کے سامنے تو ظاہر نہیں ہو رہا یا ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن میرے باطن کی خباثت بتاتی ہے یہ خطا ہے، گناہ اس کو چھوڑ دے۔ اور اس دل سے پاکی کے بغیر، دل کے تزکیے کے بغیر یہ تقوی اور اخلاص حاصل نہیں ہوتا، اور یہ اخلاص اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ دل سے اللہ کا ذکر کر، دل کو پاک کر، تاکہ اخلاص کی دولت سے اللہ تیرے دل کو مالا مال کر دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله